ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی ایک نئی کہانی۔ میری بیٹے کی جو ہی شادی ہوئی تو بہو دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھی کیونکہ ڈاکٹر نے سارے ٹیسٹ بھی کر لیے تھے، وہ بالکل ٹھیک آئے۔ اب میں اسے اپنے ساتھ مختلف جگہوں پر دم کروانے لے جاتی مگر کوئی فرق نہ ہی پڑتا۔ میرا نام رخسانہ ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ جہانگیر میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں نے دن رات ایک کیے اور اپنے بیٹے کو پڑھایا۔ میرا بیٹا اپنا کاروبار کرنے لگا۔ وہ کوشش کرتا لیکن اس کا کوئی کاروبار زیادہ دن تک نہ ٹکتا۔ مجھے بھی مایوسی ہونے لگی لیکن میرے بیٹے نے ہمت نہ ہاری اور محنت جاری رکھی۔ ایک دن میں اپنی بہن راشدہ کے گھر سے آ رہی تھی کہ میرا گزر ایک ویرانے سے ہوا۔ میں بھی اپنے گھر کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ میں نے وہاں دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا لیکن رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی تو دیکھا کوئی لگ بھگ 20 سال کی لڑکی ہے جو اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپائے رو رہی ہے۔ میں پہلے تو ڈر گئی کہ کوئی پاگل تو نہیں۔ میں نے اسے پکارا اور بولی، بیٹی رات کے ٹائم تم اس ویرانے میں کیا کر رہی ہو؟ میری بات پر اس وجود میں حرکت ہوئی۔ لڑکی نے چہرے سے نقاب ہٹایا اور بے تحاشا رونے لگی۔ میں نے اسے چپ کرانے کی کوششیں کی اور ساری بات پوچھنے لگی۔ اس لڑکی پر مجھے بے حد ترس آ رہا تھا جو رات کے اس وقت اکیلی اتنی سنسان جگہ پر موجود تھی۔ میں نے اسے گھر والوں کا پوچھا تو وہ روتے ہوئے بولنے لگی، میرا نام شہزادی ہے، میں گاؤں سے ہوں۔ میرے اماں ابا نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ میری شادی ایک بوڑھے آدمی سے کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بابا نے اس بوڑھے آدمی سے قرض لیا تھا جس کے عوض وہ اب میرا سودا کر رہے تھے۔ میں نے اماں ابا کے پاؤں پکڑے لیکن انہوں نے مجھ پر رحم نہ کھایا اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ اپنی آپ بیٹی اپنا درد مجھے سناتی سسکیوں میں رونے لگی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور تسلی دی کہ بیٹا اللہ تمہارے ماں باپ کو ہدایت دے، آ جاؤ میرے ساتھ، میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے پاس لے جاؤں گی اور ان کو سمجھاؤں گی۔ میں نے شہزادی کو وہاں سے اپنے ساتھ لیا اور اپنی بہن راشدہ کے گھر آ گئی۔ راشدہ نے مجھ سے شہزادی کے بارے میں پوچھا۔ میں نے اسے من و انن ساری کہانی سنائی۔ وہ بھی جوان لڑکی پر ترس بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میری کوئی بیٹی نہ تھی لیکن مجھے شہزادی کو دیکھ کر بے تحاشا دکھ ہوا۔ میں نے اگلی صبح بتائے ہوئے پتے پر اس لیے آ پہنچی اور دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں سے ایک نوجوان لڑکا باہر نکلا۔ شہزادی اسے دیکھتی میرے پیچھے چھپ گئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا یہ تمہارا رشتہ دار ہے تو شہزادی نے انکار کر دیا اور اس نوجوان سے اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھنے لگی۔ نوجوان نے ہمیں بتایا کہ وہ تو کل ہی گاؤں چھوڑ کر جا چکے ہیں، یہ مکان ہمارا ہے۔ اس نوجوان کی باتیں سن کر جہاں شہزادی غمزدہ سی آنسو بہانے لگی وہیں میں بھی قسمت کے ستم ظریفی پر حیران ہوئی۔ اتنی پیاری بچی کے ساتھ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میں دل میں اس کے والدین کو سوچتی شہزادی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی۔ میں اور شہزادی گھر آئے تو میرا بیٹا بھی اسی وقت دکان سے گھر آیا تھا۔ میرے ساتھ شہزادی کو دیکھ کر ناگواری سے دیکھتا اپنے چھوٹے سے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میرا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا۔ میں نے شہزادی کو اپنے کمرے میں بٹھایا اور جہانگیر کو کمرے میں چلی آئی۔ جہانگیر بہت غصے میں چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ میں نے گہرا سانس بھرا۔ میں جانتی تھی کہ جہانگیر کو لڑکیوں سے خصوصی چڑ تھی۔ وہ اپنے آپ میں رہنے والا شخص تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھی اور منت سے اسے سمجھانے لگی کہ بیٹا کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ امی جان یہ لڑکی کون ہے جسے آپ ہمارے گھر لے آئی ہیں؟ میں نے اس کی بات سنی اور بولی بیٹا وہ لاوارث ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اسی لیے میں اسے یہاں لے آئی۔ میری بات سن کر جہانگیر اٹھ کھڑا ہوا اور جانے لگا۔ میں نے اسے روکا تو وہ بولا کہ اماں آپ بہت بھولی ہیں، آپ کو کیا پتا کہ کیسے لوگ فراڈ کرتے ہیں، کیا پتا یہ لڑکی بھی فراڈ ہو، بتائیں پھر ہم کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ میں نے اسے سمجھایا اور اپنی قسم دی، تب جا کر اس نے شہزادی کو گھر میں رکھنے کے لیے حامی بھری۔ میں اب پر سکون تھی کہ کم از کم شہزادی میرے ساتھ رہے گی، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وقت اور قسمت کا کیا پتہ کب بدل جائے، وقت گزرنے کا کسی کی پتہ ہی نہ چلا۔ شہزادی کو میرے پاس آئے 3 ماہ ہو گئے تھے۔ وہ میرے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی اور میری خوب خدمت کرتی۔ مجھے تو جیسے رب نے ایک بیٹی دے دی تھی۔ شہزادی مجھے کسی کام کے ہاتھ نہ لگانے دیتی، راتوں کو اٹھ کر میرے پاؤں دباتی، نیز اس نے ہر طرح سے میرا خیال رکھا۔ میں بہت خوش تھی۔ اسے دیکھ کر شہزادی کے لیے میں جتنا خوش تھی جہانگیر کے لیے پریشان بھی۔ اسے اب شہزادی سے پہلے جیسی پرتخاش نہ تھی لیکن شہزادی پھر بھی اس کے سامنے آنے سے کتراتی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ جہانگیر کا ڈر بھلا دیں لیکن وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ اس کے یہاں آنے کے بعد میں نے ایک چیز پر تجویز کیا تھا کہ شہزادی اب جہانگیر کو بری نہیں لگتی تھی۔ میں نے اس کی نظروں میں پسندیدگی دیکھی تھی۔ میں نے اسے راستے پر لانے کا سوچا۔
میں نے اپنے محلے کے رشتوں والوں سے شہزادی کے رشتے کی بات چلانے کو کہا۔ اس نے میرے کہے مطابق میرے گھر رشتہ بھیج دیا۔ رشتے والوں کو شہزادی پسند آ گئی تھی۔ انہوں نے باقاعدہ رسم کرنے کا کہا اور اگلے ہفتے آنے کا بول کر چلے گئے۔ پر جہانگیر کو جب یہ پتہ چلا تو اس کے غصے کا گراف بڑھنے لگا۔ وہ فوراً میرے کمرے میں چلا آیا اور بولا کہ اماں میں شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی بات پر اسے گھورنے لگی اور بولی نرم ہوئے تو اس بچے سے خار کھاتا ہے اور اب کیسے شادی کی باتیں کر رہا ہے۔ میرا بات سن کر وہ میرے پاس بیٹھا اور خطی انداز میں بولا کہ شہزادی کی شادی صرف مجھ سے ہوگی، میرے علاوہ اور کسی سے نہیں۔ جہانگیر اپنی بات بولتا میرے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے سے میں اس کی باتوں پر مسکرانے لگی۔ جہانگیر تو مان گیا تھا، لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ شہزادی کی رضامندی کا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ شروع سے ہی جہانگیر سے خوفزدہ رہتی ہے، گویا اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ میں نے اگلی صبح نماز کے بعد شہزادی کو اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور منت سے اسے سمجھانے لگی۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا تم میرے بیٹے کی شریک حیات بنو گی؟ میری بات پر شہزادی نے جھٹکے سے سر اٹھایا جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ شاید شہزادی اب بھی خوفزدہ تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ جہانگیر برا نہیں، بس اپنی پھپھو کی وجہ سے اسے لڑکیوں سے نفرت ہے۔ اس کی پھپھو نے بہت بڑا کام کیا تھا جس بنا پر خاندان سے بے دخل کر دی گئی۔ جہانگیر بھی انہی کا خون ہے، وہ بس عورت کے کردار کو نہیں سمجھ پاتا، اسی لیے دور رہتا ہے۔ میری باتوں سے اس کے دل پر لگی گرد تو چھٹ گئی تھی۔ میں نے اسے وعدہ کیا کہ کبھی اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ میری بات سن کر وہ میرے گلے لگ گئی اور بولی، میں آپ کو کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ اماں، آپ تو میری محسن ہیں۔ آپ نے تو میرا اس وقت ساتھ دیا جب میرے اپنے ماں باپ مجھے چھوڑ چکے تھے۔ میں بہت خوش تھی کہ رب نے مجھے ایسی نیک سیرت بہو عطا کی ہے۔ میں نے شادی زیادہ دھوم دھام سے تو نہیں کی، لیکن بہت خوشی سے کی۔ محلے کے تمام گھروں میں دعوت دی اور ان کو بھی اپنے گھر کی پہلی خوشی میں شامل کیا۔ شادی کے بعد ہی جہانگیر نے شہزادی کا بہت خیال رکھا۔ وہ اس کے کھانے پینے کا بھی بہت خیال رکھتا، لیکن ایک بات مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی، وہ تھی شہزادی کی صحت۔ شہزادی کی کمزوری بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا کام بھی کرتی تو ہانپ جاتی۔ میں نے ہر نسخہ آزما لیا تھا، لیکن اس کی طبیعت میں کوئی سدھار نہ آیا۔ شہزادی کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ میری بہو بہت خوبصورت تھی، اس کی گلافی آنکھیں کسی کو بھی گرویدہ کر لیتی۔ جہانگیر میری شہزادی سے عمر میں تھوڑا زیادہ تھا، لیکن وہ میری شہزادی کا پورا خیال رکھتا۔ مجھے یاد ہے شادی کا وہ دن جب میری بہو دلہن بن کر میرے گھر میں آئی۔ میں بہت خوش تھی۔ میری بہو بہت سلیقہ شار تھی۔ شادی کے بعد اس نے مجھے کوئی پریشانی نہ دی، بلکہ بالکل خاموش رہنے لگی۔ جو کام میں اسے کرنے کا کہتی وہ خاموشی سے کر دیتی اور چلی جاتی۔ مجھے اس کی فکر رہنے لگی۔ میں نے کافی حکیموں سے بھی اس کی دوائیاں لی، پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ میری بہو کی صحت گرتی جا رہی تھی۔ میرا بیٹا دکان سے گھر آیا تو میں نے اسے بہو کی طبیعت کا بتایا، جو صبح سے ہی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ میرا بیٹا بہو کے کمرے میں گیا اور اسے اٹھا کر بٹھایا۔ وہ بہت نقاہت زدہ حالت میں تھی۔ میرے بیٹے نے اسے دراز سے ایک شیشی نکال کر اسے شہد چٹانے لگا۔ یہ اس کا شادی کا دوسرا دن سے ہی معمول تھا۔ مجھے اس پر شک سا رہنے لگا۔ وہ روز میری بہو کو شہد چٹاتا اور اسے چھت پر لے جاتا۔ میں بہت حیران ہوتی اور اس سے پوچھ گچھ کرتی، لیکن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا۔ میں نے بھی سوچا کہ وہ شوہر ہے، اس کا کچھ غلط نہیں کرے گا۔ ایسا ہی ایک دن میں اور میری بہو صحن میں بیٹھے تھے کہ وہ اچانک بے ہوش ہو گئی۔ گھر میں میرا بیٹا موجود نہیں تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں اسے فون کر کے بلایا۔ میرا بیٹا اس لیے ہاسپٹل بھاگا۔ میری بہو کو ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور کہا کہ یہ بس ذہنی دباؤ کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ میرا بیٹا بہو کو گھر لے آیا۔ میں نے بہو کے لیے پھلوں کا جوس بنایا اور کمرے میں چلی آئی۔ میں آئی تو جہانگیر شہزادی کو کوئی تعویذ سا پہنا رہا تھا۔ میں نے جوس کا گلاس سائڈ رکھا اور اسے تعویذ کے بارے میں ایسا فساد کرنے لگی۔ میں نے پوچھا، جہانگیر یہ شہزادی کو کیا پہنا رہے ہو؟ تو بولا، اماں دیکھو نا، شہزادی آئے دن بیمار رہتی ہے اور کمزور بھی ہوتی جا رہی ہے، اسی لیے میں اماں صاحب سے اس کے لیے یہ تعویذ بنوا کر لایا ہوں۔ نہ جانے مجھے کچھ کھٹک رہا تھا، جیسے جہانگیر کچھ چھپا رہا ہو۔ میں نے مزید بات کو کرنا مناسب نہ سمجھا اور شہزادی کے سرہانے بیٹھی صورتیں پڑھنے لگی۔ میں نے تمام خدشات کو جھٹکا۔ اس وقت صرف شہزادی کی صحت اہمیت رکھتی تھی۔ اگلے دن تک شہزادی کی طبیعت کچھ بہتر تھی۔ میں ظہر کی نماز پڑھ کر باہر آئی تو دیکھا جہانگیر دال والا شاپر لے کر باہر جا رہا تھا۔ میں متفکر سی ہوئی کہ کیوں جہانگیر ایسا کرتا ہے۔ جہانگیر کی شادی کے کچھ دنوں بعد سے ہی یہ روٹین تھی کہ وہ ہر منگل کے دن دال والا شاپر لے کر کہیں جاتا تھا۔ میں بہت دفعہ اسے پوچھ چکی تھی کہ جہانگیر تم یہ دالیں کہاں لے کر جاتے ہو؟ تو وہ کہتا،
کہ अम्मा बस किसी को ज़रूरत है फिर इसी तरह की हरकतें करता। इसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो कुछ गलत कर रहा है। आज इतवार का दिन था। जहांगीर घर ही था। मैं किचन से निकल रही थी कि मैंने देखा कि जहांगीर शहजादी को अपने साथ लिए छत पर जा रहा था। मेरी छठी हंस ने कुछ गलत होने का इशारा किया। मैं भी फ़ौरन इसके पीछे सीढ़ियों चढ़ने लगी। मैं जैसे ही छत पर पहुंची और जो मंजर मैंने अपनी गुनहगार आंखों से देखा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। मेरे सामने ही जहांगीर ने शहजादी को एक घेरे में लुटाया हुआ था, लेकिन मेरी रूह ये देखकर फना हो गई कि शहजादी होश में नहीं थी। इसकी आंखें बंद थी और जहांगीर इसके सामने बैठा कुछ पढ़ रहा था। जहांगीर ने कुछ पढ़ कर शहजादी पर फूंका और देखते ही देखते शहजादी का वजूद हुआ मैं मुताल्लक होकर रह गया। मेरी इस मंजर को देखकर चीखें निकल गई। मेरे चीखने की आवाज़ पर जहांगीर ने मेरी तरफ देखा तो इसकी रंगत जद बढ़ गई। इसने कहा, सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। मैं इसके सामने आई और ज़ोर से चिम्माट इसके चेहरे पर मारा। वो बहुत पागल सा लग रहा था। मैंने इसके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। वो भी बिना कुछ बोले खड़ा रहा। मैंने इससे कहा कि नामर्द बेगैरत इंसान, ये सब क्या कर रहे थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मजलूम के साथ इतना घिनौना खेल खेलने की? अभी के अभी शहजादी को ठीक करो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी औलाद हो। इसने फौरी तौर पर कुछ पढ़ा और शहजादी का वजूद इस घेरे में था। अब बताओगे ये ऐसे ही बुत बनकर खड़े रहोगी? मेरी बात सुनकर वो रोने लगा और सारी बात बताने लगा। मैं खामोशी से इसे सुन रही थी। मैंने जब इस लड़की को देखा तो मुझे इसमें अजीब कशिश महसूस हुई। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके करीब जाने से नाकाम रहा। हमारे निकाह के बाद मुझे जैसे मौका मिल गया अपनी चाहत पूरी करने का। आखिर कब तक ऐसी ज़िंदगी गुजारता? मैं थक गया था। मैं पिछले 6 माह से ये किताब पढ़ रहा था जो इल्मियात की थी। इसी में पढ़ा था कि किसी तरह 40 दिन का छिल्ला करने से और कब्रिस्तान में कीड़ों को डालने से किसी भी इंसान को काबू किया जा सकता है। मैंने इसमें पढ़ा था कि अगर कोई लड़की निकाह में आ जाए तो शौहर इसकी ताकत कैसे हासिल कर सकता है। यही अमल मैंने किया और शहजादी कमज़ोर होती गई। मैं इसे रोज़ अमल किया हुआ शहद खिलाता और इसकी तबीयत ख़राब हो जाती। इसकी ताकत मुझ में मुंतकिल होने लगी थी। मैं बस किसी भी तरीके से ताकतवर बनना चाहता था। जहांगीर की सारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि ये मेरी औलाद है। मैंने दोबारा इसे थप्पड़ों से सुर्ख किया और बोले, ज़रूर कोई गुनाह किया था जो तुझ जैसी औलाद मिली। मैं इसे बोलकर शहजादी के पास आई जो अब भी बेहोश थी। मैंने इसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और इसे होश दिलाया। शहजादी को मैंने सब बताया। रोते हुए मेरे सीने में छुप गई। मैंने भी इसके दुख में हाथ थामा और इसके साथ रोने लगी। आखिर हम दोनों को ही धोखा मिला था। मैंने शहजादी को लिया और अपने घर से निकलती चली गई। जहांगीर हमारे पीछे आया, लेकिन मैंने धमकी दी और इसे वापस भेज दिया। मैं नहीं चाहती थी कि जहांगीर के साथ शहजादी को रखकर किसी और गुनाह की मर्तकब हूँ। कभी कभी हम किसी की भलाई के चक्कर में इस शख्स को एक ऐसे खाई में ढकेल देते हैं जहाँ से वापसी पर ज़िंदगी की ज़मानत भी बाकी नहीं रहती। अपने गैरों का फ़र्क मिट जाता है, रह जाता है तो सिर्फ मतलब इंसान ताकत के नशे में धत रिश्तों की पहचान खो देता है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगे है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।